اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھ رہے تھے جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برقِ غماد پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تو کہنے لگے، آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کی ازالے میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا۔ اس نے ابو بکر کو پناہ دی۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اس بات پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی۔ حضرت ابوبکر نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے۔ قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا۔ ان کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے اور تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابوبکر کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ انہیں سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے۔ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کا دونوں طرف سے مسلمانوں پر بہت زیادہ سرکوبی ہونے لگی، ان پر ظلم و ستم ہونے لگا اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب۔ یعنی یہ سارا سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب ایمان لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کو کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مقام سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کی شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے بولے، ارے او باد شکم چھوڑنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اسے زور سے کمان ماری اور اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا، ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ظاہر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے بہت خلاف تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر چند آیتیں سن لیں۔ ان کے دل میں آئے کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں وہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید غصے کی حالت میں بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن عرت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچی تو پوچھا یہ کیسی بھنبھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنی بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ خون آلود ہو گئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مایوسی اور ندامت ہوئی۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں سے اس کی آیت تک قرأت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محبت کا پتہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دارالارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل کر دارالارقم کے پاس آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلواریں حمائل کیے ہوئے ہیں، نکالے کھڑے ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر وہ برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم یہیں پر ختم کریں گے، پھر آگے دیکھیں گے کہ ان کے ایمان لانے پر مشرکین کا کیا رد عمل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزاریں اور اس پر اللہ ہمیں استقامت